کچھ اپڈیٹس ہیں جی مڈل ایسٹ کے بارے میں، مشرق وسطیٰ، فلسطین اور اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ اس سے پہلے آپ امریکہ کا جو دوغلا پن ہے وہ آپ دیکھ لیں، دا وائٹ ہاؤس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ اب فوجیں کیوں کھڑی ہیں سڑک پہ؟ فوجیں اس لیے کھڑی ہیں کہ جب یہ اپرائزنگ، جب یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ غزہ کے اندر یہ سارا 2006 کے الیکشن سے ہو گیا، وہاں حماس نے اپنی تیز کی ساری کروائی، تو کچھ اپڈیٹس ہیں جی مڈل ایسٹ کے بارے میں، مشرق وسطیٰ، فلسطین اور اسرائیل کی جارحیت جاری ہے اور جنگ جاری ہے، ظلم و ستم بھی جاری ہے اور فضائی حملے بھی اور زمینی حملے بھی جاری ہیں۔ اور حماس جو کہ فلسطینیوں کی تنظیم ہے، حماس اپنے طور پہ جو ان کے وسائل ہیں اس کے مطابق کارروائیاں کر رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں سوائے راکٹ شاکٹ کے، اس کے باوجود وہ ہٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور ان کامیابیوں کی وجہ سے، حماس کے بھی حملوں کی وجہ سے اب اسرائیل کے اندر بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اور تکلیفیں پہنچنے سے اسرائیل کو بھی نقصان ہو رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی سیاحت یوں سمجھیں کہ اگر 100% پہ تھی ٹورزم ان کی، وہ آ گئی ہے جی 90% پہ۔ ہوٹل ان کے ویران ہو گئے ہیں، ایئرپورٹس ان کے بند ہو گئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ کچھ اور بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کیا اب تک حماس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، نہتے حماس نے، نہتے فلسطینیوں نے، اور اسرائیل کو کیا ملا ہے اب تک، اور ساتھ ہی ساتھ OIC مسلم ممالک کی تنظیم جو ہے بین الاقوامی تنظیم، بڑا چرچا تھا کہ اس کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اجلاس ہو گیا ویڈیو لنک کے ذریعے، بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے وزرائے خارجہ نے تقریریں کی، اور اس کے بعد ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس میں کہا گیا، اور کیا وہ قرارداد بناتے وقت ہمارے مسلم حکمرانوں کو، OIC کو کوئی تھوڑی بہت بھی شرم نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، اور ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک 8.7 یعنی کہ 87 لاکھ یہودی ہیں، اور پوری دنیا میں ہیں 1.5 کروڑ یہودی، اور دوسری جانب ہمارے مسلمان کتنے ہیں؟ اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمان اور مسلم حکمران۔ آپ نقشے میں دیکھیں، چھوٹا سا اسرائیل ہے، اس کے ارد گرد بڑی بڑی مسلم ممالک بیٹھے ہیں، سعودی عرب ہے، مصر ہے، عراق ہے، جارڈن ہے، اس کے پیچھے چلے جائیں ترکی ہے، ایران ہے، اور اسی طریقے سے سوڈان ہے، یعنی قریب قریب کوئی اور ملک نہیں ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا جس کی زمینی فضائی حدود ملتی ہوں، کوئی نہیں ملتی۔ تمام زمینی حدود، فضائی حدود، رائٹ، لیفٹ، آگے پیچھے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، سب مسلم ممالک ہیں، اور تگڑے مسلم ممالک ہیں وہ ہیں۔ ان کے پیچھے بھی، یعنی کہ اگر ایران، عراق کے بعد ایران ہے، سعودی عرب کے بعد سوڈان ہے، یمن ہے، جارڈن ہے، سارے ملک، ان سارے مسلم ممالک میں وہ ایک یہودی ریاست، ناجائز ریاست بنی ہوئی ہے جی، اور گھیرا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے OIC کا اجلاس ہوا، پہلے تو میں ذرا وہاں پہ بتا دوں کہ ادھر OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، اور دوسری جانب اسرائیل میں کیا ہو رہا تھا، فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہاں پہ مسلسل گولہ بارود پھینکا جا رہا تھا، اور OIC کے اجلاس کے دوران ہی پہلے سے پتہ تھا۔ لیکن چونکہ ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو OIC قرارداد آئی، بہت ہی کہتا ہوں اتنی ہومیوپیتھ، بے ضرر، تو اس کے بعد تو پھر یہی رد عمل آنا تھا۔ اور قرارداد سے پہلے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں جی کہ یہ خاص طور پہ عرب ممالک اور مڈل ایسٹ کے اور گلف کنٹریز، ان کے جو رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں ممالک اسرائیل کے آس پاس، جہاں سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے، وہاں کے امریکی سفارت خانے متحرک تھے، اور جو مسلم حکمران ہیں ان کو نیوٹرلائز کر لیا گیا تھا،
اور یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کوئی دھمکی آمیز قسم کی قرارداد نہیں ہونی چاہیے، بس آپ یوں سمجھیں کہ کورامین کی ٹکیاں آپ دے دیں، بس گولیاں، میٹھی گولیاں دے دیں نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور واقعتاً وہ قرارداد ایسی ہی ہے، وہ قرارداد ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمیں تشویش کا اظہار ہے، فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور کہا گیا کہ جناب OIC کے فورم سے فلاں سے رابطہ کریں، فلاں سے رابطہ کریں، اقوام متحدہ سے رابطہ کریں، سلامتی کونسل سے رابطہ کریں، ہیومن رائٹس سے رابطہ کریں، یورپی پارلیمنٹ سے رابطہ کریں، رابطوں کی حد تک۔ اور جو چیز آنی چاہیے تھی کہ کوئی کیا OIC کے فورم پہ مسلم ریاستیں، عرب لیگ، گلف کنٹریز، کیا وہ کوئی مڈل ایسٹ کی جو ممالک ہیں وہ کیا کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم حلہ بولنے والے ہیں، ہم فوجی کارروائی کرنے والے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا، کرنا تو بعد کی بات ہے، صرف یہی کہہ دیتے کہ یہ آپشن ہے مسلم ریاستوں کے پاس کہ ہم فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی ایک آدھ میزائل ہی مار سکتے ہیں، جیسے صدام نے مارا تھا، اسرائیل میں داغے تھے میزائل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ OIC کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ بنیامین نیتنیاہو وہ تقریر فرما رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے، اور یہ حملے بالکل جاری رہیں گے، اور اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک مزاحمت مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ ان کا تھا جی۔ اور اب تک جو لیٹسٹ ہے صورتحال، وہ ان حملوں کے نتیجے میں مزید درجنوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، درجنوں خواتین اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں وہ تو آپ تصور بھی نہ کریں کہ 170 کہتے ہیں نہیں تعداد، لیکن ایکچول تعداد 200 سے زیادہ 200 پلس ہو چکی ہے اللہ کو پیارے جو ہوئے ہیں، اور 200 سے بھی میں کہتا ہوں کافی زیادہ ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے، وہ بہت کم رپورٹ ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ امریکہ کا جو دوغلا پن ہے وہ آپ دیکھ لیں، دا وائٹ ہاؤس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، 5.2 ملین اس کے فالوورز ہیں، اور اس پہ 2 ٹویٹ ہیں جو ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے فلسطین کو کیا کہا۔ دا پریزیڈنٹ آلسو اسپوک ود فلسطینین اتھارٹی پریزیڈنٹ عباس اینڈ کنویڈ اے کمٹمنٹ ٹو اسٹرینتھننگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس فلسطینین پارٹنرشپ۔ They discussed a shared desire for Jerusalem to be a place of peaceful coexistence for all faiths and backgrounds۔ یہ جی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ فلسطینی صدر کے ساتھ، اتھارٹی پریزیڈنٹ عباس کے ساتھ بات ہوئی ہے جو بائیڈن کی، اس میں کوئی فوٹو، کوئی اہتمام، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی بات کی ہے فلسطین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں ان کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جگہ ہے فلسطین میں یعنی یروشلم میں، یہ تمام مذاہب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پرامن مقام ہونا چاہیے، اور اس طرح بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ ایک ٹوکن کال تھی جو فلسطینی صدر کو کی گئی ہے۔ میرے خیال میں فلسطینی صدر کو یہ کال سننی نہیں چاہیے تھی۔ اب آئیں اصل کال کی طرف، جس پہ تصویر بھی لگائی ہے جو بائیڈن کی، اور وائٹ ہاؤس نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، اور اس پہ وہ لکھ رہے ہیں ٹوڈے دا پریزیڈنٹ اسپوک ود اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن ری افرمڈ ہز اسٹرانگ سپورٹ فار اسرائیلز رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ راکٹ اٹیکس فرام حماس اینڈ ادر ٹیررسٹ گروپس ان غزہ اینڈ کنڈیمڈ دیز انڈسکریمنیٹ اٹیکس اگینسٹ اسرائیل۔ اب یہ آپ دیکھیں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں، تعلقات کو اچھا رکھیں گے اور پارٹنرشپ کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو جگہ ہے یروشلم، یہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے پرامن رہنی چاہیے، اس بات پہ اتفاق ہے ہمارا، بس یہ بات ہے۔ وہاں ان کو نہیں کہا کہ جو فلسطینی شہید ہو گئے، جو آپ کے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، جو خواتین، جو بلڈنگز گر رہی ہیں،
جو نہتے لوگوں کے اوپر اسرائیل بمبارمنٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, ناٹ اے سنگل ورڈ. یہ جو بائیڈن ہے. اور جب لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ نیتن یاہو سے ان کی بات ہوئی تو اس میں کیا لکھتے ہیں کہ امریکہ نے کہا کہ اپنی مضبوط سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہم رکھیں گے, اور اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. راکٹ اٹیکس جو حماس کی طرف کیے جا رہے ہیں یا غزہ میں دیگر دہشت گردوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان پہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اس قسم کے حملوں کی اسرائیل کے خلاف. یہ ہے جی اسٹیٹمنٹ امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے. فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا, اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا, تو آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کس کا دوست ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ہمیں کالیں کرتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر ہمیں مار پڑواتے ہیں ہاتھ باندھ کے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اسرائیل کو اتنا موقع دیتے ہیں جتنے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ زیادہ سے زیادہ مار سکے. پچھلے دنوں انہوں نے اقوام متحدہ کا اجلاس جو ہے وہ منسوخ کروا دیا. اس کے اوپر چائنا نے بڑا زبردست رد عمل دیا ہے. یہ خبر میں آپ کو چائنا ڈیلی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چائنا سلیمز یونائٹڈ اسٹیٹ فور تھواٹنگ یونائٹڈ نیشن میٹنگز آن فلسطین اسرائیل ایشو. چائنا کی خاتون سپوکس پرسن ہے وزارت خارجہ کی جن کا نام ہے ہوا چونینگ. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے بڑی سخت زیادتی کی ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کو ختم کر کے. ویسے امریکہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, لیکن فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, غزہ میں اسرائیل جو کر رہا ہے, اس کا امریکہ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور امریکہ عالمی برادری کو اس پہ بات بھی نہیں کرنے دے رہا. ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے اور ہم اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہیں, اور ہم دونوں طرفین کو کہتے ہیں کہ وہ پرامن ہو جائیں اور جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن یہاں پہ انہوں نے صرف امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے, اسرائیل کے اوپر اتنی تنقید نہیں کی. لیکن یہ بات صاف کہی ہے کہ جو امریکہ چائنا کے اندر کہتا ہے ہمارے پولیٹیکل ایشوز کو کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں, وہی امریکہ ایک دوگلی پالیسی اپناتا ہے اسرائیل کے معاملے میں جب وہ وہاں غزہ میں مسلمانوں کے اوپر جو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے ظلم اور ستم کر رہے ہیں. تو یہاں ان کے پاس موقع تھا چائنا کے پاس, چائنا نے چڑھائی کی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے چائنا کی تھوڑی سی ایک سائڈ پہ شفٹ ہونے کی کہ چائنا کا مفاد اسرائیل کی نسبت پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان اس کا سی پیک ہے, پاکستان اس کا فیوچر کا رستہ ہے, اور پاکستان اس کو سینٹرل ایشیا سے اور باقی دنیا سے جوڑتا ہے, اور پاکستان اس کا ایک دفاعی پارٹنر بھی ہے. اسرائیل کے ساتھ چائنا کے اتنے زیادہ مراسم نہیں ہیں ضرور, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے رابطہ کیا ہے چینی ہم منصب وانگ جی کے ساتھ, اور ان سے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری پر جنگ روکنے کے لیے زور دینے میں چین ہماری مدد کرے, اور چائنا یہ مدد کر سکتا ہے. دیکھیے اسٹریٹجی آپ سمجھیے, پاکستان بات کر رہا ہے چائنا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں, فلسطینیوں کو ریلیف لے کر دینا ہے. دوسری جانب جو ترکی ہے وہ بات کر رہا ہے رشیا کے ساتھ, ان کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں کہ اسرائیل کو روکیں اور فلسطینیوں کو ریلیف لے کر دینا ہے. تو اب سعودی عرب کے تعلقات کس کے ساتھ اچھے ہیں؟ سعودی عرب کے تعلقات صرف مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ اچھے ہیں, اور دوسرا سعودیہ نے تعلقات ہمیشہ بنائے ہیں یورپ سے, امریکہ سے, اسرائیل سے. ان لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, لہٰذا وہ کسی کام نہیں آ سکتے اس وقت. اب فوجیں کیوں کھڑی ہیں سرحد پہ؟ فوجیں اس لیے کھڑی ہیں کہ جب یہ اپرائزنگ جب یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ غزہ کے اندر یہ سارا 2006 کے الیکشنز ہو گیا, وہاں حماس نے اپنی تیز کی ساری کروائی, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلا جو ان کو حماس کے ساتھ جو پہلی تلخی ہوئی, تو اس تلخی کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں آپریشن کاسٹ لیڈ انہوں نے شروع کیا, اور یہ ہوا تھا جنوری 2009 میں. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ جب شروع ہوا تو اچھا یہ یعنی اسرائیل اور غزہ کی اس کو پہلی اسرائیل غزہ جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جنوری میں کوئی 7 جنوری کو شروع ہوئی, 21 جنوری کو انہوں نے فتح کا اعلان کر دیا. یہ کیوں ہوئی؟ اس میں کیا حاصل کیا اسرائیل نے؟ کسی کو نہیں پتا آج تک, کیونکہ یہ گئے, انہوں نے کہا ہم نے حماس کو ختم کر دیا, باہر آ گئے. اچھا, ان کی فوج زمینی فوج بھی داخل ہوئی, فضائی بمباری بھی ہوئی اس کے. اچھا, یہ وہ عرصہ ہے جب آئرن ڈومن آ رہے ہیں,
آئرن ڈوم بنا رہے ہیں. یہ وہ عرصہ ہے, اور یہ وہ عرصہ ہے جب عرب اسپرنگ نکل کے آ رہی ہے تیونس میں. یہ وہ عرصہ ہے نا 2010 2011, یہ وہ عرب تیونس کے اندر ہو گیا. حسنی مبارک کا تختہ الٹا گیا, حسنی مبارک کا تختہ الٹا گیا, محمد مرسی آ گئے. محمد مرسی اخوان المسلمون کے تھے, ادھر سے سرحد نرم ہو گئی حماس کی, مصر کے ساتھ جو چیک پوسٹ تھی, جو رفح کی کراسنگز تھی, وہ نرم ہو گئی ساری. اس دوران یہ اپنا آئرن ڈوم بنا رہے تھے. اس طرح جو حماس کے لوگ تھے وہ سرنگیں کھود رہے تھے. وہ سرنگوں کا انہوں نے میلوں لمبا جال بنایا ہے, جو کچھ عرصے پہلے ہم نے, آپ وزٹ بھی جو کر میں چکے ہیں. ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کیا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فوٹیج اب اس سارے جی این این پہ تو ہم دوسرے پرانی فوٹیج نہیں چلا سکتے, لیکن 2011 میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ سرنگیں جب تعمیر ہو رہی تھیں تو یہ ہیں میلوں لمبی سرنگیں, اور ان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے. ان کے اندر 4G تو میرے جاتے جاتے چلا تھا, 5G نہیں آیا تھا ابھی تک. اور ان میں کم سے کم 6 مہینے کا جو ہے وہ راشن اور اسلحہ, اور ان میں سے یہ 3 قسم کی سرنگیں ہیں. ایک ہیں ان میں سے وہ سرنگیں جو مختلف علاقوں میں ہے, جیسے لبنان میں ہے, جیسے جنوبی لبنان میں, یا جیسے غزہ میں ہے, اور ان کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اسرائیل میں کھلتا ہے. اچھا, یہ اگر ایک ہم اس کا ایک اچھا اس میں چلتے جائیں نا آپ, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا دوسرا حصہ جو یعنی ایک تو ہے جو اوفینسو, اور یہیں سے وہ پکڑ کے لے آئے تھے ان کا جو غالد شبت ان کا ایک فوجی تھا, اس کو پکڑ کے وہاں سے اسرائیلی فوجی کو پکڑ کے لے آئے تھے. سرنگ میں سے نکلے تھے, وہ وہاں بیٹھ کے حکا پی رہے تھے بیٹھے ہوئے اسرائیلی فوجی, اچانک وہ جھاڑیوں میں سے بندے نکلے حماس کے, پکڑ کے اس کو لے گئے. 2006 میں سرنگیں پہلے بھی تھیں, میں نے سے کہا پہلے بھی سرنگیں تھیں, اتنی ماڈرن نہیں تھیں. اس کو پکڑ کے لے گئے, اس کو 5 سال تک رکھا, اور 5 سال بعد 2011 میں اس کو چھوڑا. 2006 میں لے گئے تھے, 2011 میں اس کو چھوڑا, 1000 فلسطینیوں کو رہا کروا کے ایک قیدی کو چھوڑا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سرنگیں ہیں جو وہاں کھل رہی ہیں, ایک وہ سرنگیں جو دفاعی ہیں, جو یعنی ایک تو اوفینسو ہے, ایک ڈیفینسو ہے کہ داخل ہو گئے تو بارودی ہیں, بارود پھٹ سکتا ہے, بارودی سرنگیں. فوج داخل ہوئی. اچھا, اس کے بعد ایک لڑائی ہوئی پہلی جو آپریشن تھا, آپریشن کاسٹ لیڈ, پھر اس کے بعد دوسرا آپریشن ہوا پلر ڈیفینس, پھر تیسرا ہوا آپریشن جو ہے وہ پروٹیکٹیو ویج. یہ 2014 15 16 تک لڑائی ہو رہی ہے. ہر دفعہ لڑائی ہوئی, بمباری ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ وہ گئے بومنگ, ابھی بھی جو عمارتوں کو گرا رہے ہیں نا, اب ہوتا کیا ہے کہ عمارتوں کو وہ کہتے ہیں نوک آن دا روف, یعنی پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ خالی کر دو, اور خالی کر کے اس کے بعد تھوڑی دیر, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ اس میں وہ حماس کے لوگ بھی نکل جاتے ہیں, اور بلڈنگ گر جاتی ہے, حماس کے لوگ پکڑے نہیں جاتے, وہ سرنگوں میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آئل کمپنیز جو تھی بڑی بڑی, وہاں سے لوگ منگا کے وہ ڈرل کریں. وہ ذرا نقشہ دکھائیں گے سرنگ کا پلیز. انہوں نے آئل کمپنی سے ایک سرنگ کو ذرا دیکھیں نا, ایک سرنگ جو انہوں نے 2013 کے اندر ایک سرنگ, اس کو ذرا بڑا کیجیے گا پلیز. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو سرنگ ہے یہ سرحد ہے بیچ میں, یہ سرحد ہے بیچ میں, غزہ اسرائیل بارڈر. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ بہت نیچے 22 میٹر تک نیچے جاتے اوپر جاتے اسرائیل کے بارڈر کراس کر کے کھلتی ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ گاؤں دوسرے, یہ اس طرح سے ہے. اس کے بعد انہوں نے یہاں تک ہوا کہ ان کے جو وہاں پہ کیمیکل انڈسٹریز, انہوں نے امولسا کے نام سے انہوں نے کیمیکلز تیار کیے سرنگ کو تباہ کرنے کے لیے, کہ ایک سرنگ کو ہم کسی طرح تباہ کریں. انہوں نے جیو فون یہ ہوتا ہے, جیو ٹیلیفونز کی وہ جیو لوکیشن کے نیچے کوئی کھدائی ہو رہی ہے, کہیں آواز سنے, کوئی موومنٹ ہو رہی ہے, وہ بیکار ہو گیا سارا, نہیں بیکار ہو گیا, اس نے کہا. پھر یہ امولسا کے نام سے انہوں نے کیمیکل بنائے کہ اس کو ڈال دیں گے سرنگ میں, پھٹے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سرنگ کو تباہ کرنے کے لیے 13 ٹن امولسا چاہیے, 13 ٹن. اچھا, اب پرابلم یہ ہے ساری کہ وہ سرنگیں جو ہیں, وہ سرنگیں سے پتا چلا حماس کے لیے گئے, وہ ادھر سے جو ہیں وہ یہودی علیہ میں گھوم رہے ہیں اسرائیل کے اندر, سرنگوں سے نکل گئے, اسرائیل میں پہنچ گئے, آپ ان کو ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, یا کچھ سرنگیں بارودی تھیں وہ پھٹ گئیں. تو اب مسئلہ یہ ہے, یہ جو بومنگ ہو رہی ہے ساری, یہ بومنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر سرنگوں کو ختم کیا جا سکے. اور میں صرف یہاں پر کسی بھی ایک, یہ رائٹرز کی خبر اب دوں, اسرائیل ٹارگٹ غزہ ٹنلز, ٹھیک ہے, یہ رائٹر جو خبر دے رہا ہے کہ غزہ کی ٹنلز کو وہ کوشش کر رہا ہے کہ بومنگ سے پہلے کسی طرح سے یہاں پہ
جو ہے اچھا دوسری کیا اسی یعنی کسی طرح ان کی ٹنلز ختم ہو جائیں تو ہماری فوج داخل ہو اندر. اچھا ٹنلز نہیں ختم ہوں گی, میں اب یہاں پہ کیا بات کروں, ٹنلز اتنی پیچیدہ, وہ ایسے کر کے گھوم کے بھی وہ یعنی ایسے ہے کہ آپ غزہ سے وہ ایک ٹنل کھلتی ہے مصر کے اندر, اسی سے مصر کے تھرو, اب مصر کو تو اسرائیل کو مصر سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا, لیکن وہ گھوم کے وہ مصر میں وہ ایسے جاتی ہے ایسے آ جاتی ہے, وہ یوں کر کے بنی ہوئی, کنفیوز کیا پورا نیچے, اور وہ پوری پھیلی ہوئی ہے نیچے سرنگ. اب مسئلہ یہ کہ ان کے ہاتھ جناب ڈرون بھی لگ گیا,